بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنور ہوتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پر سکون بنا دیتا ہے انسان کو، راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہارے بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے۔ ناظرین، یہ درود شریف کی برکات ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، جو کہ ہمارا آسرا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کا فرشتوں کے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا، یہ در حضور عالم کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا، یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے، حضور کی مدح و توصیف کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ، حضور کے فضل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو، اور اس میں شان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ جس طرح درود تاج میں ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا گیا، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا، تو ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلوہ میں لے ہوئے ہیں۔ درود تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت و ذکر و فکر تو میں نے عرض کی۔ ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھائی حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا نصف میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف و اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارے دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود سارا وقت، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہارے اذیتیں، تمہارے دکھ، درد، موجود میں جو لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تو تمہارے سارے ٹینشن، سارے معاملات، حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب درودوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ آج ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔